الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. آج ملتوی کیا گیا جلسہ دوبارہ اس میدان میں انعقاد پذیر ہے. غالباً آپ حضرات کو یہ معلوم ہوگا 19 تاریخ کو ہی ہمیں یہاں آنا تھا اور سارے لوگوں نے افواہیں بھی پھیلا دی ہوں کہ تاریخ دیتے اور آتے نہیں. اسی لیے بیچارے جو ایئرپورٹ پر ہمیں لینے آئے تھے وہ جب تک دیکھے نہیں انہیں یقین بھی نہیں تھا. کبھی کبھار ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، انسانی تقاضا ہے، بشریت کا تقاضا. اور میں نے پانسپورہ والوں سے کہا تھا زندگی باقی رہی تو میں خود اپنے تمام تر مصروفیات ختم کر کے چل کر یہاں ضرور آؤں گا انشاءاللہ. اور ان لوگوں کی محبت مجھے پتا ہے، چھوٹی جگہ سے لے کر آج ایک بڑے میدان میں آپ تبدیل ہو کر نظر آ رہے ہیں. لیکن مجھے بتاؤ، ایک جلسہ کینسل ہوا تھا اس سے قبل، کینسل تو نہیں، میں نہیں آ پایا تھا، لیکن دوبارہ صرف تقریباً 20 دنوں کے بعد واپس یہاں پر رکھا گیا ہے. کیا اس میں کسی چیز کی کوئی کمی آپ کو محسوس ہو رہی ہے؟ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ نہیں ہوگی. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ روز بھی ہم میرے مصطفیٰ کی بات کریں تو کوئی کمی نہیں آئے. یہ دیوانوں کا ہجوم پیسوں کے لیے تھوڑی نہ آتا ہے، وہ نیتاؤں کا جلسہ نہیں ہے. یہ 500 کے نوٹوں پر جمع کر لیا جائے، یہ وہ مجمع ہے جو رات کے 12 بجے بھی اپنی گردنیں حضور کے لیے دینے کو تیار. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا ہجوم ہے، جس کے لیے ہر وقت برابر کا ہوتا ہے، ہر وقت برابر کا ہوتا ہے. لوگ مجھ سے اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ رات کے 12 بج گئے پبلک ختم ہو جائے گی، 2 بج گئے پبلک ختم ہو جائے گی. لیکن ہم نے دیکھا جس وقت جاتے ہیں سب بھرا مجمع اسی طرح ہے. میرے عزیزوں، یہ مجھے نہیں، یہ میرے مصطفیٰ کو سننے کے لیے آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی برکت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے ہجوم کے دلوں کو ایک طرف متوجہ فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بہت دیر سے آپ کے اس منبر پر بیٹھے تھے تو ہم دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں ہمیں نظر آئی، اس پر میں آپ کو عرض کرتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی ساری چیزیں آپ نے دیکھی، مصیبتیں، پھر بھی اسی طرح سے بولتے ہو، پھر وہی انداز کے ساتھ چلتے ہو. ڈرنا تو چاہیے کہ حالات کیسے ہیں، سارے حالات کو دیکھو اور پھر ڈر کر کے آپ اپنے اعتبار سے مصلحت کا راستہ اختیار کرو. میرے عزیزو، مصلحت اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر بات کرنے کو، خاموشی اختیار کرنے کو مصلحت اور حکمت کہتے ہیں تو ایسی مصلحتوں کو ہم لات مارتے ہیں. یہی مصلحت نہیں ہے، اس کو بزدلی کہا جاتا ہے.
مداہنت کہا جاتا ہے، نفس پرستی کہا جاتا ہے۔ اور اگر دنیا اس کو جرم کہتی ہے تو یہ جرم ہم ہر بار کریں گے، 100 بار کریں گے۔ اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار جرم اگر کسی کو لگتا ہے تو یہ جرم تو ہم شوق سے کریں گے۔ یہ کسی کو لگتا ہو تو ویسے تو حقیقت میں جرم ہے، لیکن دنیا نے آج دیکھا ہے کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو آج ایسے کیڑے کاٹے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں تو بھی جرم لگتا ہے۔ اگر ان کو یہ جرم نہ لگتا تو آئی لو محمد کہنے پر کسی کو کیس نہیں کرتے۔ جرم تمہیں لگتا ہے، تم نے تو شاید 4-5 لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا، بند کر دیا ہوگا، مجمع میں آؤ ہر بچہ یہی کہہ رہا ہوگا، بلکہ موت تک تو ہم یہی کہتے رہیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ سارے حالات ہو جانے کے بعد بھی مسلمان پھر اسی انداز سے کیوں چلتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں اسی انداز سے کیوں کرتا رہتا ہے؟ اس کے سامنے کسی کو مار دیا جاتا ہے، دیکھ کے سہمتا کیوں نہیں؟ کسی کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد ڈرتا کیوں نہیں؟ یہ ڈرانے والا سلسلہ 1400 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ کئی چنگیز آئے، کئی ہلاکو آئے، اور ہمارے پورے محلے خاک میں بدل دیے گئے، خون سے تتر بتر ہو گئے، لیکن جوش جو روحانی ہے وہ اسی انداز سے باقی رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے جانتے؟ وہی میں کہنے جا رہا ہوں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتنگے آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں۔ کس کے پاس آتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے لائٹ کے اطراف جو گھومتے رہتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ ان کو پروانہ کہتے ہیں، ان کو پروانہ کہتے ہیں۔ یہ لائٹ کے ارد گرد آتے ہیں، گھومتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، جبکہ ان کیڑوں کو، ان پتنگوں کو معلوم ہے کہ انجام کیا ہے۔ اپنے بھائی کو مرتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ کتنے کیڑے تو ان کے پہلے مر چکے ہوتے پھر بھی یہ گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ پروانہ شمع کے گرد گھومنے کے لیے ہی پیدا ہوا ہے، اور ہم پروانہ محمد ہیں۔ ایک کے مر جانے کے بعد ہمارا خاموش ہونا مزاج ہے ہی نہیں، ہم آئے یہاں ہے محمد عربی پر مرنے کے لیے۔ اسی لیے تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، یا رسول اللہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، دانا پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو والا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، ارے 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لہٰذا یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی لیے شاعر نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ لوگوں نے یہ دنیا میں دیکھا ہے، سب سے عظیم ہستی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، خاندان مصطفیٰ کا چشم و چراغ، جو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا، بچوں سمیت قتل کر دیا گیا۔ اس حسین اعظم کا اس وقت جو مقام تھا، ان کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس عظیم ہستی کو شہید کر کے کیا اس دین کے دھارے کو روک دیا گیا؟ کیا دین اسلام کا دھارا رک گیا، ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا۔ اس کے بعد بہت ساری عظیم ہستیاں آئیں جو راہ خدا میں شہید ہوتی چلی گئیں۔ ہندوستان کی سرزمین بھی اس سے لال ہوئی ہے، یہاں اس کفایت علی کافی کی آواز گونجتی رہے گی، اور ہر آنے والا عالم تمہیں سناتا رہے گا 3000 کتوں نے ایک عالم دین کو گرفتار کیا تھا۔ انگریزوں کی بات کر رہا ہوں، پھر یہاں پر آ کر کے پھر مجھے لے جائیں کہیں کتا ان کو کہہ دیا۔ جو جس کو سمجھے، جو جس کو سمجھے، انگریزوں کو تو کہہ سکتے ہیں نا۔ جس کے اندر میرے عزیزوں یہ بزدلی کی کیفیت تھی، اور کفایت علی کافی کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھایا گیا تھا، جرم کیا تھا؟ عشق مصطفیٰ میں بولتا تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بناتا تھا لوگوں کو، اور کسی طرح کی فساد، کسی طرح کے فتنے اور فساد کو اپنی زمین پر برداشت نہیں کر پایا۔
تو सूली पर चढ़ा दिया गया एक आलिम दीन को, और आम आलिम दीन नहीं, जिसकी इज्जत जिसका एहतराम इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी किया करते। लेकिन मेरे अजीजों, फांसी पर अंग्रेज चढ़ा रहे थे, मजमा देख रहा था, तब भी किफायत अली काफी के पेशानियों पर कोई शिकन नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना जिस्म के अंदर कोई कपकपी खौफ और हिरास, बल्कि फंदे पर चढ़ने से पहले यूं कहा था, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या किया अंग्रेजों ने? 8 दिन तक जश्न मनाया था। किफायत अली काफी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया। फांसी पर चढ़ाने से पहले 8 दिन तक किफायत अली काफी के जिस्म पर गर्म इस्त्री फेरते थे, और जब जख्म होता था तो उस पर नमक छिड़कते थे। उस आलिम दीन को उन्होंने बहुत आजमाइशों में मुब्तला किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। शहीद होने के बाद 8 दिन तक तो जश्न मनाते रहे, ये सोचते हुए कि अब जगाने वाला खत्म हो गया, एक ऐसा जो बोलने वाला था बंद हो गया। उन जालिमों को खुदा का ये दस्तूर नहीं मालूम, मुरादाबाद शहर में इन्होंने किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया था, और वही जमाना है 100 किलोमीटर दूर बरेली में अल्लाह ताला इमाम अहमद रजा को पैदा करता। और वो इमाम अहमद रजा जब जवानी में तशरीफ लाए तो फिर पूरी कौम की गुत्थियों में इश्क़ मुस्तफ़ा पिला दिया। हर जगह से आवाज आने लगी, हर जगह से आवाज आने लगी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। बच्चे बच्चे की जुबानों पर इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सदाएं गूंजने लगी। मैं मिसाल इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, सारे मिलकर के इन चिरागों को बंद करने की कोशिश करते रहेंगे तब भी ये मुमकिन नहीं। मेरा रब कुरान में फरमाता है, ये अपने मुंह के फूंकों से अल्लाह के चिराग को बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह सुबह क़यामत तक अपने चिराग को रोशन रखेगा। एक तुम बंद करोगे, रब ताला दूसरा पैदा फरमाएगा, दूसरा पैदा होगा। इसलिए हमें अपनी फिक्र नहीं है, हमने जो जीना था वो जी लिया। मगर ऐ मुसलमानों, आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा, इस जमाने में तुम्हारे लिए सबसे बड़ी दौलत जिसका हर डाकू इंतजार में है लूटने के लिए, हर चोर तुम्हारे पीछे है छीनने के लिए, वो दौलत तुम्हारी टोपी, तुम्हारी दाढ़ी, तुम्हारे कुर्ते, तुम्हारे जुब्बे, तुम्हारे घर गाड़ी बंगले नहीं है। आला हजरत को सुनो, कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। कौन सी चीज है जिसके सब चोर दुश्मन अतराफ में है, कौन सी चीज छीनना चाहते हैं? 100 साल पहले इकबाल ने भी इसका इशारा करके कहा था। अंग्रेज ये कहते थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। सबको पता है ये मौत से डरने वाली कौम है ही नहीं। हमारे कंधे पर कफन हुआ करता, डर उसको हो जिसे लगे कि मौत के बाद अंधेरा अंधेरा अंधेरा। डर उस कौम को क्या लगे, इधर आंखें बंद हो उधर मुस्तफा का दीदार, उसे डर नहीं। दुनिया ये जानती है। तो अंग्रेज क्या कहते थे, ये फाका कश, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, मौत से डरता नहीं जरा। कौन सी चीज है इसको जो निडर बनाई हुई है, कौन सी चीज है जो इसको बेखौफ बनाई हुई है? इकबाल कहते हैं, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वही कहता था अंग्रेज, रूह मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। और आला हजरत भी वही कहते हैं, आंख से काजल साफ चुरा ले। आंख से काजल चुराने का मतलब क्या है? अरे ये डब्बी वाला काजल नहीं, एक मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। मोहब्बत मुस्तफा अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारी आंखों का काजल है। और इसी के चोर अतराफ में घूम रहे हैं, इसी के चोर, इसी के डाकू। अब तो जमाना ऐसा आएगा कि लोग मुदाहनत पसंद ऐसे होंगे, मियां क्या जरूरत है ऐसी बातें करने की, क्या जरूरत है? याद रखना, ये तमाम मसलहत पसंदी को मैंने दूसरे मुल्कों में देखा है। सऊदी अरब के कई ऐसे इलाके जिन्होंने अपने बच्चों को मॉडर्नाइज करने के लिए
آسٹریلیا میں، امریکہ میں بچپن سے پڑھایا، اور وہ بچے جہاں سے اسلام پھیلا ہے واپس آئے ہیں تو پوچھتے ہیں ہو از دا محمد، محمد کس کا نام ہے، کون ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر اسی انداز سے زندگی جینے کا سلیقہ رہا تو بچے یہی سب چیزیں سوال کریں گے۔ اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں سکھا کر کے جا۔ حب نبیکم، سب سے پہلی چیز اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں وحب اہل بیتہ، حضور کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن الکریم، تیسری چیز یہ کہ ہر بچے کو قرآن کی تلاوت سکھا کے جاؤ۔ ایک باپ کی طرف سے اپنے بچے کو دیا گئے یہ 3 چیزیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا ہدیہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں بار بار ہم ہر اسٹیج سے یہ علن اعلان تمہیں پکار پکار کر کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر کوئی سمجھوتا نہ کرو، کوئی مصلحت پسندی نہ کرو، کوئی دباؤ، کوئی سمجھوتا نہیں۔ جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہ و جلال دے دیں۔ جب تک یہ صفت تمہارے اندر باقی رہے گی انشاءاللہ کوئی قوم تم کو صفحہ ہستی سے مکمل مٹا نہ سکے گی، نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات اور سمجھ کے چلو، اقبال کی یہ بات بہت پکی ہے، اگر اس رشتے سے تم دور ہوتے چلے گئے، جو مدینے سے تار ہمارے جڑے ہوئے ہیں اس سے دور ہوتے چلے گئے، ہوگا کیا؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ حضور کے جب ہم غلام تھے پوری مخلوق کے آقا ہم کہلاتے تھے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں، جیسی ہی حضور سے چہرہ پھیر لیا دنیا نے ہم سے چہرہ پھیر لیا، عزتوں میں کمی آئی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ عزتیں آج ہمیں جو اس منبر پر بیٹھنے کی ملی ہیں یہ ہماری پگڑیوں سے ملی ہے، یہ ہمارے جبوں کی وجہ سے ملی ہے؟ اس سے بہترین لوگ بھی پہنتے ہوں گے۔ ہمیں جو عزتیں ملی ہیں ان پگڑیوں سے نہیں، وہ نام مصطفیٰ کی برکت ہے۔ آبرو ماز نام مصطفیٰ است، اقبال نے کہا تھا ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے وابستہ ہے، اور اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت ہی نہ رہی تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں؟ ہماری کوئی اپنی عزت نہیں۔ ہمیں دنیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کی حیثیت سی پہچان تھی، اور اس پہچان کو زندہ رکھنا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اس پہچان کو باقی رکھنے میں ہم ہر کسر پوری کریں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا ابھی چند دنوں قبل آپ کے سامنے دہراتا ہوں، چند دنوں پہلے، وہ تو میں باہر آنے کے بعد قید سے پہلی مرتبہ بنگال آپ کے سامنے آیا، لیکن آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ ابھی میں نے کہا انگریزوں کے متعلق ہماری زبان سے نکل جاتا ہے کتے کا لفظ، نکل جاتا ہے، اور سب کو پتا ہے اسی بات پر مجھے 8 مہینے اندر رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، علن اعلان کہتا ہوں، دنیا کو سب کو کہتا ہوں، اگر تمہیں کہنا ہے مجھے ایک بار نہیں 1000 بار کتا کہو دربار رسالت کا، محمد عربی کا، ہمیں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ہم تو اس کو دنیا کا سب سے بڑا لقب سمجھیں گے، سب سے بڑی عزت ہے۔ سکے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں اگر تمہیں بارگاہ مصطفیٰ کا کتا کہا جائے تو کسی کو شرم آئے گی؟ کسی کو عیب لگے گا؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ان نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تمہیں اگر اس بات پر شرم آتی ہے تو ایسی نسبتوں کو چھوڑو، جن کو یہ لگتا ہے عیب لگتا ہے وہ ان نسبتوں کو چھوڑے، آئیں جہاں پر بندہ حضور کے دربار میں اپنے آپ کو کتا بھی کہتا ہے تو اسے فخر محسوس ہوتا ہے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہم نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتیں خاکستر ہونے کے انداز سے پیش تو کی، مگر میرے مصطفیٰ کی غیرت دیکھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجمع میں کتے کی حیثیت سے نہیں پیش کیا، جس مجمع میں گئے شیر کی حیثیت سے پیش فرمایا۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، جو بھی بارگاہ مصطفیٰ کی نسبت پر فخر کرتا ہے دنیا اسے ہلکے میں نہیں لے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزتیں بڑھا دیتا۔ اعلیٰ حضرت نے زندگی بھر بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی نسبتوں پر فخر کیا ہے، اور غوثیت معاب کے دربار پر نسبت جوڑتے ہوئے کیا کہا تھا بریلی کے تاجدار نے؟ غوث پاک کے دربار میں کیا کہا تھا پتہ؟ ہم تو کہہ دیتے ہیں غوث پاک کا مرید ہوں، غوث پاک کے سلسلے کا مرید ہوں۔ مرید ہونا، خادم ہونا یہ اپنی جگہ پر، وقت کا مجدد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 55 سے زیادہ علوم و فنون پر مہارت دی ہے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھا ہو، تقوی و طہارت کا امام، لیکن غوث پاک کے دربار میں جب بات کرنی ہو تو یوں کہتا ہے اے غوثیت معاب تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ سگ کس کو کہتے ہیں؟ سگ کتے کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ سگ کا مطلب کتا فارسی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس نشانی کے جو کتے ہیں مارے نہیں جاتے۔ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، جس کے پاس بھی یہ نسبت موجود ہے وہ مارے نہیں جاتے، پکڑے نہیں جاتے۔ میونسپلٹی بیلٹ والے کتے کو نہیں اٹھاتی، ہاں انجیکشن اس کو مارا جاتا ہے جو آوارہ ہے، دوسروں کو کاٹ کھانے دوڑتا ہے، لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ نشانی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، یہ کسی کا پالا ہوا ہے۔ اسی لیے آوارہ مت رہو، ان نسبتوں پر فخر کرو کہ دنیا دیکھ کر ہی کہے یہ مدینے والا، اسے نہ چھیڑو، یہ دربار رسالت میں بکھا ہوا ہے، اسے نہ چھیڑو۔ کئی ایسے معاملات تھے میرے عزیزوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت چھوٹی تعداد میں۔ ایک میں واقعہ بتاتا ہوں حدیث پاک میں، حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک ایسے صحابی، اعلیٰ حضرت نے ان کا پورا تفصیل سے یہ واقعہ لکھا ہے۔ سلمہ بن اقوع ایک صحابی ایسے ہیں جن کو راجل رسول اللہ کہا جاتا تھا، یعنی یہ ہمیشہ حضور کی فوج میں پیدل چلنے والے صحابی، کبھی سواری نہیں کرتے تھے، پیدل۔ اتفاق ایسا ہوا قارہ کا رہنے والا ایک عبد الرحمن نام کا شخص، وہ مدینے پر حملہ آور ہوا، 400 لوگوں کو لے کر آیا، 400 لوگوں کو رات کے وقت مدینے کے باغیچوں پر حملہ کیا اور کھجوریں جمع کیا۔ 400 لوگوں کی تعداد بڑی ہوتی ہے، مدینے میں لوگ سو رہے ہیں اس وقت۔ اتفاق ایسا کہ یہ قارہ کے رہنے والے ان منافقوں اور کافروں کی فوج لوٹ مار کر کے لوٹ رہی تھی تو سلمہ بن اقوع نے دیکھ لی۔ ہونا کیا چاہیے، گاؤں کا ایک آدمی جاگ رہا ہے تو لوگوں کو جگائے کہ اتنی بڑی فوج مدینے کے باغیچوں سے کھجوریں لے کر جا رہی ہے، لوگوں کو جگا۔ سلمہ بن اقوع نے کسی کو جگایا نہیں، تنہائی 400 کے پیچھے دوڑ پڑے، سب کے پیچھے دوڑ پڑے، اور حیرت کی بات ہے کہ 400 دوڑ بھی رہے، ایک نبی پاک کے غلام سے ڈر کر کے دوڑ بھی رہے۔ دوڑتے دوڑتے اتنی دور چلے گئے کہ مدینے سے بھی نکل گئے، وہ کھجوریں اٹھائے بھاگ رہے، اور سلمہ بن اقوع ان کے پیچھے پڑے ہوئے۔ ایک صحابی کی حیبت کتنی تھی کہ 400 دوڑے جا رہے۔ سننے میں آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ 400 دوڑے دوڑے چلے تو گئے، ایک مقام ایسا آیا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے، 10 ادھر، 15 ادھر، 20 ادھر، لیکن سلمہ بن اقوع کسی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ جو تھک کر کے گرتا تھا اس کی گردن پہ پاؤں رکھتا تھا،
اور اسی طرح پتہ نہیں کتنے گرا دی اور دوڑاتے رہے. عبد الرحمن قاری یہ پہاڑ پہ چڑھنے لگا اور پیچھے مڑ کر کے کہا کہ اے شخص تجھے کیا چاہیے, کیوں اتنا دوڑا رہا ہے؟ کہا جب تک تمہارے پاس مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا, ایک کھجور بھی باقی رہے گی نہیں چھوڑوں گا. کیا ہمت ہے, کیا ہیبت ہے. اور وہ سامنے والے بات بھی کر رہے ہیں. ایک بات یاد رکھنا, یہ سارا پاور کاجو بادام کا نہیں, یہ نسبت مصطفیٰ کا ہے, حضور پاک کا غلام ہے, حاوی ہے. 400 کے 400 کھڑے ادھر ادھر بکھر گئے. عبد الرحمن قارا کا رہنے والا جو شخص تھا اس نے لوگوں سے کہا کہ جس کے کندھے پر جتنی کھجوریں وہ پھینک دو, یہ ایسا خونخوار لگ رہا ہے کہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑے گا نہیں. چھوڑ دو کھجوریں, جان بچاؤ اور نکلو. لوگوں نے کھجوریں پھینکی, سب کچھ پھینکا اور بغیر کسی ایک بھی کھجور کے وہ لوگ واپس لوٹ گئے, سب چلے گئے. یہ سلمہ بن اکوع ساری کھجوریں جمع کر رہے اور اٹھانے جتنی اتنی اتنا زیادہ وزن ہے کہ ایک آدمی اٹھا نہ سکے. کھینچتے ہوئے مدینے کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں. راستے میں ایک اور صحابی حضرت ابو قتادہ مل گئے. پوچھا کہ کدھر سے آ رہے ہو؟ سلمہ بن اکوع. کہا ایسا ایسا حال ہو گیا تھا رات کو اور میں ان کا پیچھا کیا اور سب کی کھجوریں واپس لے کر کے آ رہے. وہ مسکرائے, ارے بولنا تو چاہیے تھا, اور بھی تو لوگ آتے تمہارے ساتھ. تو سلمہ بن اکوع نے کہا مصطفیٰ کی محبت پر بھروسہ ہے, اکیلا ہی کافی تھا, مجھے وقت نہیں ملا کسی کو اٹھانے کا, میں خود ہی دوڑ پڑا. لیکن سلمہ بن اکوع نے پوچھا ابو قتادہ تم کیسے آ گئے؟ کہا مجھے میرے گھوڑے نے ہنہنا کر کے بتایا, یہ بہت ہنہنا رہا تھا اور اس راستے کی طرف منہ دکھا رہا تھا تو میں اپنا گھوڑا لیا اور دوڑ پڑا, دیکھا تو تم راستے پر آ گئے. اب سنو, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون سی چیز تھی سلمہ بن اکوع کی جو یہ ہیبت ان کے اندر پیدا کی ہوئی تھی, یہ طاقت و قوت اور یہ رعب پیدا کی ہوئی تھی. سنو, صرف آئی لو محمد نہیں, محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کبھی بھی سیدنا کے بغیر نہیں کہا جائے. وہ ہمارے آقا ہیں, عام انسان نہیں. ہمیشہ سے یاد رکھو, آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں جو بات کر رہا تھا سلمہ بن اکوع کی, اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وجہ کیا تھی؟ یہ ہیبت, یہ طاقت, یہ رعب. ایک تنہا انسان 400 پر بھاری کیسے ہوا؟ سلمہ بن اکوع کہتے ہیں بات یہ تھی کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو بیعت کرنے کے لیے بلایا. لوگوں کو حضور بیعت کر رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت سلمہ بن اکوع آلریڈی پہلے سے بیعت کیے ہوئے تھے. حضور نے سب کو بیعت کر کے پھر کہا سلمہ بن اکوع آ جاؤ تم بھی بیعت کر لو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آلریڈی کر چکا, پہلے سے کیا. حضور نے فرمایا پھر سے اپنا ہاتھ دو. میں نے دوبارہ ہاتھ دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کیا, ہاتھ پر بیعت کیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا نے فرمایا سلمہ بن اکوع بیعت کر لو. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 بار میں نے بیعت کر لیا. حضور نے فرمایا بار بار اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تو سکتے ہو. سلمہ بن اکوع کہتے ہیں میں نے تیسری بار اپنا یہ ہاتھ دیا حضور پاک کے دربار میں, ان کے دست پاک میں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اس کے بعد سلمہ بن اکوع کہتے ہیں 3 بار اس ہاتھ کو میں نے مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا
اس کے بعد قسم خدا کی کسی بڑے اونچے پہاڑ سے بھی مجھے کبھی ڈر نہیں لگتا، کوئی سامنے آئے کبھی خوف نہیں ہوتا۔ یہ نسبت مصطفیٰ ہے جو انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ آج میرے عزیزوں تمہارا نام بارگاہ مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے شرم کرو اور حیا پیدا کرو۔ کبھی تم شراب کے اڈوں پر نظر نہ آؤ، کبھی تمہارے ہاتھوں میں تاش کے پتے نظر نہ آئے، کبھی تمہاری آنکھوں میں بے حیائی نہ ناچے، کسی اجنبی عورت پر تمہاری بے حیا آنکھیں نہ جائیں، اس لیے کہ تمہارا نام میرے مصطفیٰ کے نام سے جڑا ہوا ہے۔ ان نسبتوں کا جب تک احترام کرتے رہو گے پاور اور طاقت ویسی باقی رہے گی۔ انرجی کو دنیاوی خرافات میں ضائع نہ کرو۔ اللہ نے آج بھی تمہارا رعب باقی رکھا ہے، آج بھی ہے، ہم نے خود محسوس کیا، ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کو خود کو اندازہ نہیں لیکن دنیا کو اندازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کے صدقے یہ عزت اور یہ ہیبت، یہ طاقت، یہ رعب عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر تم یہ سوچو گے کہ عزت ہم کسی اور ذریعے سے ڈھونڈیں گے، ہم نے دیکھا ہے لکھنؤ میں آج سے 2-3 سال پہلے ایک کتا آیا تھا جو اپنا نام بھی بدل لیا تھا، یاد ہوگا، بہت ٹی وی پر بٹھا دیا جاتا تھا، دھرم بھی بدل لیا، نام بھی بدل لیا، ہاں، اور سوچنے لگا کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے، بہت کچھ پھیلا۔ 6 مہینے کے بعد رو رو کر کے لوگوں سے گڑ گڑانے بھی لگا کہ مجھے بچا لو، میری جان پہ خطرہ ہے۔ میں نام یا ذکر نہیں کرتا اس لیے کہ سٹیج نہ پاک نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دین پاک سے غداری کر کے جو دوسری جگہ عزت ڈھونڈتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں سنو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو غداری کیا، جو ان کے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ عزت ڈھونڈو آمینہ کے لال کے پاس، عزت ڈھونڈو گنبد خضرا کے مکی کے پاس۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جو نبی پاک کی غلامی کو اپنائے ہیں، 70 سال کے بھی ہوتے ہیں تو ان کی خوبصورتی میں فرق نہیں آتا، 80 سال کے بھی ہو جائیں تو ان کو بوڑھا کوئی نہیں کہتا۔ آج بھی موجود ہے ہمارے مشائخ، لیکن عزتوں میں کوئی کمی نہیں، اور جنہوں نے پوری ہندوستان میں فتنہ و فساد مچا کر کے سیاست کیا تھا، 90 سال کے اوپر بھی ہو گئے، بھی مرنے کو تیار نہیں۔ ایسے بہت سارے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، اخبار کے کسی کونے میں ان کا نام بھی نہیں۔ بہت سارے ایسے 40 سال لوگوں کی نوکریاں کرتے رہے۔ میں جاب کی بات نہیں کر رہا، سیاست میں اس کی چاٹتے رہ گئے تلوے اور کچھ نہیں حاصل کر پائے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی غلامی جس نے اپنے گلے میں ڈال دیا تھا، پھر دیکھو حضور تاج الشریعہ کے آخری ادوار کو ہم نے دیکھا، ظاہری زندگی کے آخری دور کو بھی دیکھا ہے۔ میرے عزیزوں 75 سال کی عمر ہو گئی تھی، 1 لاکھ نوجوانوں کو، خوبصورتوں کو ایک طرف بٹھاؤ اور ایک طرف بریلی کے اس شہزادے کو بٹھاؤ، اور دیکھو دنیا کس کی طرف دیکھتی ہے۔ کیوں؟ یہ چہرے پر غازہ اور یہ چہرے پر کشش، یہ پاؤڈر اور لالی کی نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی غلامی کی ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کا جو جمال ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ بچپن میں ہم سنتے آتے تھے محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا، اسی لیے عزت ادھر ادھر کیوں ڈھونڈتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ ان نوجوانوں پر مجھے بڑا ترس آتا ہے جو کہتے ہیں دنیا پتہ نہیں کیا کہے گی، 5 گرام کی ٹوپی ان کو بھاری لگتی ہے، 5 کلو کی پھٹی جینز پہن کر کے فیشن سمجھتا ہے، داڑھی اس کو بہت بھاری لگنے لگتی ہے، چبھتی ہے، گڑتی ہے، روز اس کو نکال کر کے گٹر نالی میں پھینک دیتا ہے، اور داڑھی بھی بیچاری اتنی ضدی ہے، روز آ کر کے اس کو بتاتی ہے تم مرد ہے،
وہ نکال نکال کر کے کہتا ہے نہیں ہوں میں. وہ بھاگ رہا ہے. کیسی حیرت کی بات. تم ضد پہ اڑے ہو کہ نہیں ہوں میں, اور وہ بھی ضد پہ اڑی ہے, روز آ کے بتاتی کہ تم مرد ہے. بیچارہ آخری دم تک ماننے کو تیار ہے. اور حیرت کی بات ہے جب ان سے پوچھا جائے دنیا کا سب سے حسین چہرہ کون سا تھا, تو سب ایک زبان ہو کر کہتے ہیں آمینہ کے لال کا چہرہ سب سے حسین تھا. پھر میں پوچھتا ہوں اس آمینہ کے لال کے چہرے پر جب داڑھی تھی تو تجھے عیب کیوں لگتی ہے, تجھے بری کیوں لگتی ہے؟ دنیا کا سب سے زیادہ حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا تھا, اور وہ داڑھی والا تھا, داڑھی والا تھا. اور ایک بات ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں جو عورتیں کھلے بال میں سمجھتی ہیں کہ یہ فیشن ہے, آدھے ننگے پن کو سمجھتی ہیں فیشن ہے. یعنی دنیا نے ان کو یہ بتایا کہ ننگے رہنے کو فیشن کہتے ہیں, آدھے کپڑے پہننے کو فیشن کہتے ہیں. اگر آدھے کپڑے پہننا فیشن ہے تو تم سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے جو پوری ننگی رہتی ہے, وہ کبھی کوئی کپڑا نہیں پہنتی. وہ جانور تو تمہیں سے زیادہ فیشنیبل ہے, پورے اوپن ہے. جانوروں کی طرح دنیا تمہیں بنانا چاہتی ہے اور تم سمجھ رہے ہو فیشن ہے. فیشن وہ نہیں. نوجوانوں سے کہتا ہوں دیکھنا ہو تو خالد بن ولید کو دیکھو, عورتیں دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھو. سب عورتیں کہتی ہیں اللہ ہمیں کنیزان فاطمہ میں شامل کرے, دعا تو کرتی ہیں اور فخر بھی کرتی ہیں, کنیز فاطمہ نام بھی رکھتی ہیں. لیکن سوچا کبھی دنیا کی سب سے عزت والی خاتون, سب سے عزت والی خاتون جس کا مقام قیامت کے دن بھی کیا ہوگا پتہ ہے؟ فرشتوں کو, آپ کو میں بتا رہا ہوں, حدیث میں موجود ہے, فرشتہ محشر کے میدان میں اعلان کرے گا غضوا ابصارکم فإن فاطمة بنت محمد تمر إلى الجنة. اے محشر والے لوگ سب اپنی آنکھیں نیچی کر لو, محمد عربی کی بیٹی جنت کی طرف جا رہی ہے. قیامت کے دن اعلان ہو رہا ہوگا. عزت کا وہ مقام, عزت کا وہ مقام میدان محشر میں جس کی عزت کا اعلان ہو رہا ہوگا. لیکن میں خواتین سے کہتا ہوں دنیا کی سب سے عزت والی خاتون کے سر پر ہمیشہ دوپٹہ رہا, اور تم سمجھتی ہو عزت کھلے بن میں ہے, فیشن کرنے میں. فیشن وہ ہے ہی نہیں, ہم اس کو فیشن نہیں سمجھتے. وہ جانوروں والی زندگی ہے جو عورتوں کو ننگا کر کے ہوس کے پجاریوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے. عورت کو ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے, عورت کو دنیا نے آج آلہ کار بنایا ہوا ہے, اپنی ہوس کا نشانہ ہے. کیوں؟ کیا عزت والے لوگ اپنی بیٹیوں کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو نہیں, دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا دیکھنا چاہتی ہے دنیا. اسی لیے میرے عزیزوں دنیا کے پروپیگنڈے پر نہ جاؤ, عزت تمہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی. اور صحابہ کرام نے یہ نقطہ محسوس کیا تھا, اس لیے کبھی انہوں نے دنیا کیا کر رہی ہے, دنیا کیسے چل رہی ہے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. وہ پیوند لگے کپڑوں میں بھی جاتے تھے تو بادشاہ بھی کھڑے ہو جایا کرتے تھے, وہ بغیر چپل کے بھی جاتے تھے تو پورے علاقے فتح کر کے لوٹتے تھے. انہوں نے کبھی ان تمام چیزوں میں عزتیں نہیں ڈھونڈی. ایک صحابی حضرت نعمان ایک ملک میں سفیر بن کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ کے. سفیر سمجھتے ہو نا, ایمبیسڈر, قاصد. اور جب حضور پاک کے سفیر بن کر کے یہ صحابی گئے تو جس ملک کے بادشاہ کے پاس یہ جا رہے تھے اس بادشاہ نے بہت سن رکھا تھا, چرچا سن لیا تھا عرب کے انقلاب کا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے ہجوم کا. تو اس نے کیا کیا, انتظامات کیا, تیاریاں کی, قالین بچھایا. ریڈ کارپیٹ آج بھی کسی کے لیے بچھایا جاتا ہے, ریشم کا قالین بچھایا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی لگا دیا کہ محمد عربی کا سفیر آ رہا ہے. بادشاہ خود مومن مسلمان نہیں تھا لیکن عزت کر رہا تھا. حضرت نعمان جس وقت وہاں پہنچتے ہیں دیکھا ان کا انتظام یہ ریشم کے قالین سے. آپ نے ٹھوکر مار کر کے ریشم کے قالین کو الگ کر دیا, زمین پر چلنے لگے. بادشاہ بھی دیکھ رہا تھا, اور جب کرسی پر بیٹھنے کا وقت آیا, سونے سے کلائی کی ہوئی کرسی ہے,
آپ نے کہا اس کو ہٹاؤ، عام سی کرسی لاؤ، اس پر میں بیٹھوں گا۔ بادشاہ نے دیکھا اور کہا کہ یہ لوگ اتنا گھمنڈ کرتے، اتنا ایٹیٹیوڈ ہے ان کو، ہماری چیزیں استعمال نہیں کریں گے۔ حضرت نعمان نے بتایا نہ گھمنڈ نہ تکبر، یہ ہمارا غرور نہیں ہے، میں نے اس لیے یہ دونوں چیزیں استعمال نہیں کی کہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں ریشم کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے اور سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے حرام ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں۔ لوگ تو یہ سمجھ لیں گے دنیا کا قانون ہے، ان کی عزتوں کا طریقہ ہے، میل ملاپ کے لیے کر لینا چاہیے۔ نا، وہ صحابی تھے اور انہوں نے یہ دو چیزوں کو ٹکرایا تو کسی نے کہا وہ تو تمہارے رسول مدینے میں بیٹھے، تم تو سینکڑوں میل دور یہاں ہو۔ اس صحابی نے گرج کر کہا تھا مسلمان صرف مدینے میں مسلمان نہیں ہوتا، دنیا کے ہر چپے میں رہے اپنے مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے۔ اپنے نبی کا وفادار ہوتا ہے۔ ان صحابہ نے عزتیں اپنے نبی کی نسبت میں ڈھونڈی تھی۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند میں رنگ جانے میں عزت مل جائے گی، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ زندگیاں گزر جائیں گی، لوگوں کی ٹھوکروں پر ہی جیتے رہ جاؤ گے، لوگ اچھالتے رہ جائیں گے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری اور ان کی محبت میں جو عزت ہے، میں کہتا ہوں چند تکلیفیں تو آ سکتی ہیں لیکن قلب کا جو سکون ہے وہ دنیا کی جھولیوں میں کبھی نہیں ملے گا۔ الحمدللہ ہم نے یہ چیز محسوس بھی کیا ہے۔ دنیا جس طرح بھی تکلیف دینے کی بات کرتی ہو لیکن مصطفیٰ کریم کی یاد ہمیں سکون بخش دیتی ہے، ان کی یادیں ہمیں دل کی طمانینت عطا کر دیتی ہیں۔ آ جاؤ اے میرے سنی مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کی اس بات پر ہم جمع ہو جاتے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سارے ٹینشن، سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج، کس کو راضی کرو گے؟ ایک کو راضی کرو گے دوسرا ناراض، دنیا یہی ہے۔ اسی لیے آؤ، سب کو راضی کر بھی نہ پاؤ گے، زندگیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے ٹینشن، سارے ڈپریشن کا ایک ہی علاج ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ اپنے آپ کو بارگاہ مصطفیٰ کے حوالے کر، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہم اوست، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیست۔ یہ اقبال کہتا ہے اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، اسی کا نام دین ہے، اور اگر تو وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے، زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ اے نوجوانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفاداری کا مطلب کیا ہے؟ وفاداری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں کہوں گا تو نعرے زور سے لگاؤ گے، یہ وفاداری ہے، اور پھر ایک ڈنڈا پڑے تو سارے بھاگ جائیں، یہ وفاداری ہے۔ وفاداری یہ نہیں، وفاداری طوفانوں میں بھی کھڑے رہے، آندھیوں میں بھی کھڑے رہے اور شریعت مصطفیٰ کو آنچ آنے نہ دے، شریعت مصطفیٰ پر اپنے عمل کے ذریعے سے اس کو مضبوطی عطا کرے، یہ وفاداری ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر کسی کو کوئی چیز دے کر کے جاتا ہوں، ایک کپڑا ہی صحیح، محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ لوگ اس کو سنبھال کر رکھیں، صحیح بات ہے۔ میں اگر اپنا امامہ کسی کو دے دوں، 4 لوگوں کو، اور میں کہوں کہ اس کو سنبھالو، تمہاری اگر محبت ہے تو اس چیز کو سنبھال کر رکھو گے، لیکن وقت ایسا آیا کہ ساری جگہوں پر بولتے تو گھوم رہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس امامہ ہے، ہمارے پاس کپڑا ہے، لیکن پوچھا کہ ہے کہاں؟ پتا چلا کسی گٹر میں رکھا ہوا ہے، کسی کیچڑ میں ہے، کسی مٹی میں ہے، کہیں پڑا ہوا ہے، بس زبانوں پر ہے کہ ہمارے پاس ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ دین مصطفیٰ کے ساتھ ہم نے یہی کیا ہوا ہے، فخر تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارے پاس ہے۔ کہاں ہے وہ اسلام؟ نہ عورتوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ بچیوں پہ نظر آ رہا ہے، نہ شادیوں میں نظر آ رہا ہے، وہ اسلام ہے کیا؟ زبانوں پر۔ وفاداری اس کو نہیں کہتے،
وفاداری یہ ہے کہ تمہارے جسم پر اسلام نظر آئے، تمہارے عمل میں اسلام نظر آئے، تمہارے اخلاق میں اسلام نظر آئے، تمہارے بول چال میں، تمہارے طریقہ کار میں اسلام نظر آئے۔ مسجدوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ فجر میں کیوں غائب وہ سارے کے سارے؟ اسلام کہاں ہے؟ میرے عزیزو، نعرہ لگانا یہ دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ یہ شہادت کہے الفت میں ہے قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، ہم تو چھوڑو، ہم تو بہت نکمے لوگ ہیں، بہت دور کے ہیں، وہ صحابہ تھے جو دنیا کے سب سے اچھے لوگ تھے۔ ایک صحابی نے آ کر کے حضور سے اتنا کہا تھا، واللہ انی لا احبک یا رسول اللہ، قسم خدا کی ہے اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ انظر ماذا تقول، سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تو آسانی سے کہتے نا یا رسول اللہ آپ سے ہم پیار کرتے محبت کرتے۔ صحابی نے جب یہ کہا تھا حضور فرماتے سوچ کے بول کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے دوسری بار کہا قسم خدا کی یا رسول اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور نے پھر کہا سوچ سمجھ کر کے بول۔ تیسری بار انہوں نے کہا قسم خدا کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب میرے آقا نے فرمایا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر انتظار کر، مصیبتیں ایسے آئیں گی جیسے پہاڑ سے پانی گرتا، اتنی تیز آئیں گی مصیبتیں، اس کے لیے تیار رہ جا۔ تو یہ صحابی کو حضور نے فرمایا ہے جب ہم بارگاہ مصطفیٰ میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا نوچ کھانے کے لیے دوڑتی ہے۔ یہ سارے جو معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یوں ہی نہیں ہوتے۔ مصلحت کی باتیں کرو کوئی ہم سے نہیں پوچھے گا، آپ یہ ولولہ انگیز باتیں جذبات کی باتیں نہ کرو کوئی نہیں پوچھے گا۔ تبلیغی جماعت کو تو اسرائیل میں بھی انٹری ہے، ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں، کچھ نہیں۔ ہاں حضور پاک کی محبت میں سیریس کوئی نظر آتا ہے تو دنیا اس کو کہتی ہے ڈینجرس پرسن، ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک۔ حضور سے محبت کرنے والے پر یہ دنیا کے سارے سوشل سائٹس، فیس بک، انسٹا، یہ سب بین لگا دیتے ہیں، یہ ساری ویڈیوز نہیں آنا چاہیے اس کی۔ حضور کی محبت کی بات کرتا ہے اور سیریس کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا میرے عزیزو اصل ایمان یہی ہے جس سے دنیا کو خوف۔ لیکن آپ کو میں یہ کہتا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس محبت کا اظہار کرنے کے بعد آپ پر چاہے جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے تو رب فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، تم پر اللہ کے فرشتے اتارے جائیں گے، وہ یہ کہتے ہوئے آئیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت، ڈرو مت، ان قریب اللہ نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ جنت تمہارے انتظار ہے، ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ اسی لیے میرا آخری یہ میسج ہے سب کو کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے آپ کو سپرد کرنے کا مطلب یہ ان کی شریعت طاہرہ کو زندہ رکھو۔ حالات اتنے پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، دنیا کی سب کی نظریں تمہاری طرف ہے، تمہارے اخلاق کی طرف، تمہارے کردار کی طرف۔ اور یاد رکھنا میں آج اظہار بھی کر دیتا ہوں، محبت مصطفیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ اپنے آپ کو بم باندھ کر کے بلاسٹ کر لے، یہ سنیوں کا شیوا نہیں، یہ عاشق رسول کا شیوا نہیں ہے۔ عاشق رسول کھلے میدان میں بات کرتا ہے، کھلے میدان میں بات کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو حرکتیں ہندوستان کی سرزمین پر ہو یا دنیا کی کسی سرزمین پر، آتنکواد جس کو کہا جائے، دہشت گرد جس کو کہا جائے، ٹیررزم جس کو کہا جائے، عشق مصطفیٰ سے اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو نہیں مانتے۔ اور نوجوانوں ایسا کبھی کوئی بہکائے تو کان کھڑے کر لینا توجہ سے، کیا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا قرآن کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ناحق کسی ایسے عام آدمی کی جان لینا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام تمہیں بلی کو بھی اگر باندھ کر کے رکھا اور کھانا پانی نہیں دیا، مر گئی تو جہنم میں چلا جائے گا، یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ تمہاری عبادتیں سب منہ پر مار دی جائیں گی، جانور پر بھی ظلم جائز نہیں۔
یہ تمام جو چیزیں آج پیدا کی جا رہی ہیں اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے، کتنے حالات خراب ہوئے۔ مجھے پتا ہے 9/11 کے بعد پوری دنیا کے حالات بدل گئے۔ کیوں؟ اسلام کو اس طرح سے پیش کیا گیا، مسلمانوں کے چہرے کو اس طرح سے پیش کیا۔ چند مسلمانوں نے اگر یہ کیا ہے تو سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنا کوئی رشتہ نہ رکھیں۔ کھل کر کے کہو، صوفیہ کی یہ جماعت یا اولیاء کاملین سے محبت کرنے والی اور عشق مصطفیٰ کی گن گانے والی جماعت ہے۔ نوجوان سوشل میڈیا پر اگر کہیں کسی کا لنک بھی ہو توبہ کر لو، نکل جاؤ ایسی چیزوں سے۔ ارے تم شیر ہو، مصطفیٰ کریم کے وفادار ہو، تمہیں ایسی حرکتوں کی ضرورت قطعاً نہیں پیش آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا حامی و ناصر و مددگار ہے۔ یہ دین صبح قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور میں مذمت بھی کرتا ہوں ایسے کسی بھی نوجوان کی ملوث ہونے سے، کسی بھی نوجوان کی۔ اور میں آس پاس سارے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہوں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسی جماعتیں جو نوجوانوں کو بھڑکا کر کے، نوجوانوں کو دین کے نام پر اور بھی بہت سارے ایسے جذباتی نام پر ان کو ابھارتی ہیں، کئی جگہ پر ان کو لے جاتی ہیں۔ یہ ساری جماعتیں پڑوس ملک سے اپنا کام کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں کیا پوری دنیا میں اپنے نسیں پھیلائی۔ اس لیے یہ تنبیہاً ضروری ہے ہر نوجوان کو، سوشل میڈیا کا بھی استعمال کرو تو بہت سوچ سمجھ کر کے، کسی کے ہتھے مت چڑھ جانا، کسی ایسے کے ہتھے مت چڑھ جانا جو تمہارے جذبات کا استعمال کر کے تم سے ایسے کام کروا لے جو پوری امت مسلمہ کے لیے خطرہ بن جائے، پورے اسلام کے لیے خطرہ بن جائے۔ آج ہر مسلمان کے لیے، یہ سارے ٹوپی داڑھی والوں کے لیے کتنا خطرہ ہے، کتنی مشکلات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نیو یارک میں آج سے 25 سال پہلے جب ایسے حملے ہوئے تھے تو کئی سال تک وہاں رہنے والے مسلمانوں کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی، کتنی تکلیفیں۔ اور کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک چیز ہے ایکسٹریمزم، یہ جو شدت پسندی ہے وہ دوسری شدت پسندی کو جنم دیتی ہے۔ ایک طرف سے شدت ہو تو دوسری طرف کی بھی شدت کو وہ جنم دیتی ہے۔ حالات ایسے تھے کہ لوگ اس وقت سکھوں کو بھی مار رہے تھے تو انہوں نے بھی پگڑیاں نکالی، داڑیاں نکالی۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ، چند لوگوں کی وجہ سے پوری امت مسلمہ خطرے میں ہے۔ کیوں ایسا کوئی نوجوان کرے؟ نہ خود کا بھلا، نہ دین کا بھلا، نہ دیش کا بھلا، کسی کا بھلا نہیں سوائے نقصان کے۔ اس لیے نوجوانوں، ان حالات میں کبھی بھی اپنے واٹس ایپ کا استعمال، اپنے فیس بک کا استعمال، اپنے انسٹا کا استعمال، یہ سارے جال ہیں۔ تمہارے اسٹیٹس کا استعمال کبھی ایسی چیزوں میں ہرگز نہ کرو۔ ہاں روز اسٹیٹس لگاؤ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی دقت نہیں۔ اپنے نبی پاک سے عشق کا اظہار روز صبح شام کرو، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اپنے دین اسلام کی اچھی باتوں کو نشر و اشاعت کرو، یہ بہت خوب بات ہے۔ لیکن کچھ ایسی گتی ویدیوں کے ساتھ تم جڑے رہو گے تو خود کو بھی خطرے میں ڈالو گے، خاندان کو بھی اور قوم کو بھی، پوری امت کو بھی۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں ہرگز مت ڈالنا۔ اور جو ہلاکت میں خود اپنے آپ کو ڈالتا ہے وہ سوسائڈ کرنے کا جرم یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا، ڈائریکٹ جہنمی، خودکشی کرنے والا۔ توبہ کرے ان تمام چیزوں سے اور اپنے آپ کو برباد ہونے سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت مسلمہ پر رحم و کرم فرمائے، ہمارے حالات کو رب تبارک و تعالیٰ امن و امان عطا فرمائے، ہمارے اس ملک کو امن و امان عطا فرمائے، ظالموں کے ظلم سے اللہ حفاظت فرمائے، بری نظر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اخیر میں پھر میں یہ کہوں گا، نہ ادھر ادھر کی باتیں کریں، چلو آمنہ کے لال کی باتیں کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے جو عزتوں میں اضافہ ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب فرماتے ہیں لوگ مجھے خطاب کا بیٹا عمر کہتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ کریم کی نسبت آ گئی تو لوگ اب
खत्ताब का बेटा उमर नहीं अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारते हैं और खलीफतुर रसूलुल्लाह कहकर पुकारते हैं। ये इज्जतें हैं मेरे अजीजों। खालिद बिन वलीद 125 जंगों में गए, किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। पूछा गया तो कहते हैं हर जंग में अल्लाह फतह इसलिए अता करता है कि मेरी टोपी में हमेशा हुजूर के 3 मोहे मुबारक हुआ करते हैं। उस निस्बत पर वो फख्र किया करते थे। आज आओ हम भी उन्हीं निस्बतों पर फख्र करें। दुनिया की निस्बतें हमें न यहाँ सुरखरू करेंगी न वहां पर। बारगाह मुस्तफा से जो वाबस्ता हुआ उसका हाल ये है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। या रसूल अल्लाह तहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ